بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامت ماج الناس بعضهم فی بعض۔ یہ ہے مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 488 ہے، اور باب الحوض والشفاعت کی یہ پہلی فصل جاری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا لوگ بعض کے ساتھ مل جائیں گے، یعنی اس قدر اضطراب ہوگا، بے چینی ہوگی، بعض کے ساتھ ملیں گے باہم۔ جب ملیں گے تو برائے مشورہ کریں گے کیا کیا جائے، کیسے چھٹکارا ملے، یہاں سے کیسے کہیں جانے کی فرصت ملے، تو مشورہ کریں گے، پھر طے ہوگا کہ کسی کو سفارشی بنا کر کے لایا جائے۔ فَيَأْتُونَ آدَمَ، جب یہ طے کر لیں گے تو وہ سب حضرت آدم کے پاس آئیں گے۔ فَيَقُولُونَ اشْفَعْ إِلَىٰ رَبِّكَ، تو وہ سب کہیں گے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں، شفاعت فرمائیں۔ فَيَقُول لَسْتُ لَهَا، تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس کے لیے میں نہیں ہوں۔ وَلَٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ، لیکن تم پر ابراہیم کے دامن کو پکڑنا لازم ہے، یعنی تم ان کی بارگاہ میں حاضری دو، ان سے یہ بات کہو، ہو سکتا ہے تمہارا کام بن جائے۔ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَٰنِ، کیوں ان سے اس بات کی امید ہے؟ کیونکہ وہ رحمان کے خلیل ہیں۔ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، تو لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے اور ان سے بھی یہی بات کہیں گے کہ اشفع الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں۔ تو وہ کہیں گے لست لہا، میں اس کے لیے نہیں ہوں۔ ولیکن علیکم بموسیٰ، لیکن تم موسیٰ کے پاس جاؤ، یعنی تم پر موسیٰ کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ فإنہ کلیم اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے کلیم ہیں۔ فیاتون موسیٰ، تو وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ فیقول لست لہا، وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں۔ ولیکن علیکم بعیسیٰ، لیکن تم پر عیسیٰ کے پاس جانا لازم ہے۔ فإنہ روح اللہ وکلمتہ، کیونکہ وہ اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ ہے۔ فیأتون عیسیٰ، تو وہ سب حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے۔ فیقول لست لہا، وہ بھی ارشاد فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں، یا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ولیکن علیکم بمحمد، لیکن تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ فیاتونی، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ہر طرف سے ہوتے ہوئے گھومتے ہوئے میرے پاس آئیں گے۔ فیاتونی، تو وہ سب میرے پاس آئیں گے۔ فاقول انا لہا، تو میں کہوں گا کہ میں اس کام کے لیے ہوں، میں شفاعت کے لیے ہوں۔ فاستاذن علی ربی، تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت طلب کروں گا، اذن مانگوں گا۔ فیؤذن لی، تو مجھے اذن دے دیا جائے گا۔ ویلہمنی محامد احمدہ بہا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالی ایسے محامد الہام فرمائے گا جن کے ذریعہ میں اس کی حمد کروں گا۔ وہ کلمات ایسے ہوں گے لا تحضرنی الآن، جو اس وقت میرے پاس حاضر نہیں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت میرے دل میں وہ کلمات ڈالے گا، الہام فرمائے گا، اور انہی کلمات کے ذریعہ میں رب کی حمد کروں گا۔ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، تو میں ان محامد کے ذریعہ رب کی حمد بیان کروں گا اور اس کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ فَيُقَالُ یا محمد ارفع راسک، تو کہا جائے گا اے محمد
اپنا سر اٹھاؤ، وقل تسمع، اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، وسل تعطا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، واشفع تشفع، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ فاقول، جب رب کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، یہ کہا جائے گا، تو میں عرض کروں گا یا رب امتی امتی، اے پروردگار میری امت میری امت۔ یہ مکرر ہے، مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب میری امت پر رحم فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ فیقال انطلق فاخرج من کان فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان، تو کہا جائے گا کہ آپ جائیں، ان سب کو نکالیں جن کے دل میں جو کے برابر ایمان ہو، ایک جو کے برابر بھی جن کے دل میں ایمان ہو، ان سب کو نکال لیں۔ فانطلق، تو میں چلوں گا وہاں سے، فافعل، تو جو حکم دیا گیا ہے وہ کروں گا، اتنے لوگوں کو نکال لوں گا۔ ثم اعود، پھر میں دوبارہ لوٹ کر کے رب کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ فاحمدہ بتلک المحامد، اور انہی کلمات حمد کے ساتھ میں رب کی حمد و ثنا کروں گا۔ ثم اخر لہ ساجدا، پھر میں اس کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ فیقال یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطا واشفع تشفع، کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، کہو بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ فاقول یا رب امتی امتی، تو میں کہوں گا اے میرے پروردگار میری امت پر رحم فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ فیقال انطلق فاخرج من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ او خردلۃ من ایمان، تو کہا جائے گا کہ جاؤ اور ان سب کو نکالو جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر یا ذرہ بھر ایمان ہو۔ یعنی یہ او جو ہے یا تخیر کے لیے ہے یا راوی کے شک کی بنیاد پر ہے یا الگ الگ صورتیں بتانے کے لیے ہے۔ ذرہ برابر جن کے دل میں ایمان ہو یا رائی کے دانے برابر ایمان ہو، اسے نکالو۔ فانطلق، تو میں جاؤں گا، فافعل، اور ایسا کروں گا، ان سب کو نکالوں گا۔ ثم اعود، جب ان سب کو نکال لوں گا پھر میں لوٹ کر کے رب کی بارگاہ میں آؤں گا۔ فاحمدہ بتلک المحامد، اور ان محامد کے ساتھ میں اس کی حمد کروں گا۔ ثم اخر لہ ساجدا، پھر میں اس کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ فیقال یا محمد ارفع راسک، کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، وقل تسمع، کہو بات سنی جائے گی، وسل تعطا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، واشفع تشفع، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ فاقول یا رب امتی امتی، تو میں عرض کروں گا اے میرے پروردگار میری امت پر رحم فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ فیقال انطلق، تو کہا جائے گا جاؤ، فاخرج من کان فی قلبہ ادنا 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 مثقال حبۃ خردلۃ من ایمان، کہا جاؤ اور ان سب کو نکالو جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ادنا سے ادنا سے ادنا ایمان ہو، نکالو۔ مطلب پہلے کہا گیا رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے سے بہت کم، اب اس میں آ گیا رائی کے دانے کے بہت کم سے بہت کم جو ہو، پھر اس کے بعد ایک درجہ اور بڑھ گیا، تو جسے اب وہ دوسرے لفظوں میں بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاؤ ان سب کو نکالو جن کے دل میں کچھ بھی ایمان ہے، اس کی نسبت جو بھی ہو سکے، تو ادنا 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 مثقال حبۃ خردلۃ من ایمان، فاخرجہ من النار، ان سب کو جہنم سے نکالو۔ فانطلق فافعل، تو میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا۔ ثم اعود الرابعۃ، پھر میں چوتھی بار لوٹ کر آؤں گا۔ فاحمدہ بتلک المحامد،
اور ان کلمات حمد کے ساتھ میں رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا. ثم اخر له ساجدا، پھر میں اس کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا. فیقال یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطا، کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، کہو بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. فاقول یا رب اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، تو میں عرض کروں گا اے پروردگار مجھے اذن دیا جائے، مجھے اذن مل جائے ان سب کے بارے میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، صرف ان سب کو جہنم سے نکالنے کا مجھے اذن دے دیا جائے. قال لیس ذلک لک، اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ آپ کے لیے نہیں ہے، ولیکن وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی لأخرجن منها من قال لا الہ الا اللہ، لیکن میری عزت، جلال، بڑائی، عظمت کی قسم ضرور میں ان سب کو جہنم سے نکالوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں بار بار اپنی امت کی شفاعت کے لیے تشریف لے جائیں گے. یعنی شفاعت کبریٰ کے بعد یہ مراحل ہوں گے جن میں خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اور جو شفاعت کبریٰ ہوگی وہ سب کے لیے ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بار ان کی درخواست قبول فرمائے گا، ان کی شفاعت قبول فرمائے گا اور ان کی امت کو جہنم سے نجات فرمائے گا. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. اس میں ایک چیز بار بار آئی ہے کہ رائی کے دانے برابر ایمان ہو، ذرہ برابر ایمان ہو، رائی کے دانے سے کم تر جو ایمان ہو، تو اس سے لگتا ہے کہ ایمان چھوٹا بڑا ہوتا ہے نا. ایک بات جو کے برابر ہو تو جو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تو اس میں جتنے لوگ نکالے گئے اب بھی بہت لوگ باقی بچیں گے. پھر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، انہیں نکالا جائے گا، تو اس کا ابھی اور کچھ لوگ باقی بچے ہوں گے، ان کے لیے حکم ہوگا ادنا والا، تو ان کے اندر اور کم ایمان ہوگا، انہیں نکالا جائے گا. پھر اور لوگ بچے ہوں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا صرف. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان چھوٹا بڑا بھی ہوتا ہے. کسی کا ایمان رائی کے دانے سے چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا ایمان رائی کے دانے برابر ہوتا ہے، کسی کا ایمان جو کے برابر ہوگا، کسی کا ایمان اور بڑا ہوگا. ان معلوم ہوتا ہے. حالانکہ آپ نے یہ صاف صاف پڑھ لیا ہوگا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے نا. التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو تصدیق میں گھٹنا بڑھنا کیا ہے؟ تو پھر یہ کہ اتنا ایمان، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اعمال کے اعتبار سے ایمان کو قوت ملتی ہے. تو جو ایمان لانے کے بعد خوب نیک اعمال کرتے رہے تو ان کا ایمان بہت قوی ہوتا ہے، اسے قوت ملتی ہے. جو اس سے کم عمل کرتے ہیں نیک تو ان کے لیے قوت کم ہوتی ہے، اور کم عمل کرتے ہیں تو اور کم قوت ہوتی ہے. تو اسی اعتبار سے وہ فرق کیا گیا ہے. یعنی جو بالکل نیک بندے ہوں گے تو ان کے لیے تو صاف ہے شفاعت ہوگی اور بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ شفاعت قبول کی جائے گی اور جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو وہ اعمال کے اعتبار سے آخر میں وہ لوگ بچیں گے جنہوں نے صرف کلمہ پڑھ لیا ہوگا اور کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا. یعنی خاتمہ ان کا ایمان پر ہوا ہوگا، کوئی نیک عمل نہیں ہوگا ان کے نامہ اعمال میں. ظاہر ان کا ایمان تو بہت کمزور ہوا نا. یعنی ظاہر عمل جو ہے ان کے ایمان کے خلاف بتاتا ہے، لیکن چونکہ ایمان ہے بہرحال تو ان کے حق میں بھی شفاعت قبول کی جائے گی اور وہ جنت میں جائیں گے. تو اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے نا، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ. جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. اب یہ اور بات ہے کہ وہ آخر میں داخل ہوگا، جب بھی داخل ہو لیکن ضرور جائے گا.
وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، لوگوں میں سب سے زیادہ کامیاب میری شفاعت کے ذریعہ روز قیامت وہ ہوں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا خالص دل سے یا خالص نفس سے۔ یہ او جو ہے شک راوی ہے کہ حضور نے خالصا من قلب ہی فرمایا یا خالصا من نفس ہی فرمایا۔ تو اب مطلب کیا ہوا کہ سب سے زیادہ کامیاب وہی ہوں گے۔ آپ غور فرمائیں کہ شفاعت تو حضور کی تمام مومنین کے لیے ہوگی، لیکن جنہوں نے کچھ بھی نیک عمل نہیں کیا ہے، صرف کلمہ پڑھا ہے، وہ شفاعت کے ذریعہ نجات پا گئے تو زیادہ کامیاب ہونے والے ہوئے نا۔ جنہوں نے بہت سے نیک اعمال کیے تھے، اول درجہ میں ان کامیاب ہو گئے، جنت میں داخل ہو گئے، تو انہیں تو ضرورت بھی کم تھی ان کی نسبت سے۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے امتحان ہو تو کچھ وہ ہیں جن کا 1 نمبر ہی کم ہے پاس ہونے میں، کچھ وہ ہیں جن کا 2-4 نمبر کم ہے، کچھ وہ ہیں 10 نمبر کم ہے، 15 نمبر کم ہے، کچھ وہ ہیں جن کا نمبر 0 ہے، بس امتحان میں بیٹھ گئے ہیں، بس شریک ہو گئے امتحان میں۔ اب کوئی سفارشی آ گیا اہم، تو کہا رے کچھ لوگوں کو نکال دیجئے، لاک ڈاؤن ہے، ایسا پڑھائی نہیں ہو پائی، حالات اچھے نہیں رہے۔ کہا ٹھیک ہے، جن کا 3 نمبر کم ہے وہ سب پاس کر دیے گئے، تو پاس تو ہو گئے وہ۔ تو انہیں کتنا حصہ ملا؟ 3 ہی نمبر میں ملا، کسی کو 2، کسی کو 3، اتنا ہی ملا، اتنا کامیاب ہے اس سے نا۔ پھر کہا دیکھیے بہت ابھی ضرورت ہے اور حالات اچھے نہیں تھے اور نکال دیجئے۔ تو کہا ٹھیک ہے، جن کا 10 نمبر کم ہے وہ سب پاس کر دیے گئے، تو زیادہ فائدے میں رہنا وہ 10 تھوڑا سا پڑھا تھا تب بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر ایسے کہتے کہتے باری وہاں تک پہنچی جتنے لوگ امتحان میں بیٹھے تھے سب کو پاس کر دیا جائے، تو سب پاس ہو گئے۔ تو جس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، صرف امتحان میں بیٹھ گیا تھا تو پاس ہو گیا نا، تو زیادہ کامیابی ملی اسے نا۔ اس لحاظ سے تو یہی حال وہاں ہوگا، کوئی نیک عمل نہیں کیا، صرف کلمہ پڑھ لیا تھا، یعنی دامن اسلام میں آ گیا تھا، تو اسے شفاعت سے درجہ مل گیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن یہ سوچ کر کے کہ حضور شفاعت فرمائیں گے، ایسا نہ ہو کہ عمل سے دوری اختیار کر لیں، اس لیے کہ یہ کہا جا رہا نا کہ جہنم سے نکالا جائے گا، تو جہنم میں جانا ہی کیا کم بڑی مصیبت ہے، اور جانے پھر کب نکالا جائے گا۔ سرکار نے صاف فرمایا اس سے پہلے کہ جب تک اللہ چاہے گا کہ مجھے سجدے میں چھوڑے رکھے گا۔ کب تک حضور سجدے میں رہیں گے کچھ بیان نہیں ہے اس کا، تو جب تک سجدے میں سر رکھے ہوں گے جب تک تو جہنم میں جل رہے ہوں گے نا وہ، جنہوں نے عمل نہیں کیا ہے۔ اس لیے اس کے سہارے عمل سے دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے، نیک اعمال کرنا چاہیے، اس کے بعد سرکار کی شفاعت کی امید رکھنی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلحم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گوشت پیش کیا گیا، فرفع الیہ الذراع، تو ان کی بارگاہ میں دستی پیش کی گئی، وکانت تعجبہ، اور گوشت کا وہ حصہ یعنی دستی سرکار کو پسند تھی، فنحسا منہا نحستن، تو اس میں سے ایک بار آپ نے اپنے دانتوں سے کاٹا، ثم قال، پھر فرمایا، انا سید الناس یوم القیامہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، میں لوگوں کا سردار ہوں روز قیامت، جس دن لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، وتدنو الشمس، اور آفتاب قریب ہوگا، فیبلغ الناس من الغم والکرب ما لا یطیقون، لوگ غم اور کرب کے سبب سے اس حد تک پہنچ جائیں گے جس کی انہیں طاقت نہیں ہوگی، فیقول الناس الا
تنظرون من یشفع لکم الی ربکم، تو لوگ کہیں گے کہ کیا تم لوگ کسی ایسے کو نہیں دیکھ رہے ہو جو تمہارے لیے تمہارے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے، شفاعت کرے؟ یعنی آپس میں یہ بات کریں گے کہ کیوں نہیں کسی ایسے کو تلاشتے ہو جو تمہارے رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے اور تمہیں چھٹکارا ملے اس غم سے، اس کرب سے، اس مصیبت سے۔ فیاتون آدم، تو اسی میں مشورہ کریں گے کہ کہاں چلا جائے۔ تو یہ طے ہوگا کہ چلو حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں، کیوں سب کے باپ ہیں وہ، اور باپ بہت مہربان ہوتا ہے، چلتے ہیں انہی کے پاس۔ فیاتون آدم، تو وہ سب حضرت آدم کے پاس آئیں گے۔ وذکر حدیث شفاعت، اور اس کے بعد شفاعت کی حدیث ذکر کی پوری۔ وہ جائیں گے، ان سے لوگ کہیں گے، پھر وہ منع کر دیں گے، فلاں کے پاس بھیجیں گے، وہاں جائیں گے، چلتے چلتے سرکار کی بارگاہ میں آئیں گے۔ وقال، اور حضور نے ارشاد فرمایا، فانطلقوا، یعنی آخر میں میرے پاس آئیں گے تو میں چلوں گا۔ فآتی تحت العرش، میں زیر عرش آؤں گا۔ فاقعوا ساجدا لربی، اور اپنے رب کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا۔ ثم یفتح اللہ علیہ من محامدہ وحسن الثناء علیہ، پھر اللہ تبارک و تعالی مجھ پر اپنے محامد اور حسن ثنا کو فتح فرمائے گا، کھولے گا، یعنی مجھے کلمات حمد اور کلمات ثنا کی تعلیم فرمائے گا۔ لم یفتح علی احد قبلی، جسے مجھ سے پہلے کسی پر نہیں کھولا ہے، ظاہر نہیں فرمایا ہے، یعنی وہ محامد، وہ حسن ثنا کسی پر اب تک ظاہر نہیں فرمایا مجھ سے پہلے، وہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا۔ ثم قال یا محمد ارفع راسک، پھر اللہ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، وسل تعطا واشفع تشفع، اور مانگو تمہیں دیا جائے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ فارفع راسی، تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا۔ فاقول امتی یا رب، امتی یا رب، امتی یا رب، یعنی بار بار یہ عرض کریں گے اے میرے پروردگار میری امت پر رحم فرما، اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دے، اے میرے پروردگار میری امت پر آسانیاں پیدا فرما، وہ دعا کرتے رہیں گے۔ فیقال یا محمد ادخل من امتک من لا حساب علیہم من الباب الایمن من الجنہ، من ابواب الجنہ، تو کہا جائے گا اے محمد اپنی امت میں سے ان سب کو جن پر حساب نہیں ہے، جنت کے دروازوں میں سے داہنے دروازے سے داخل کرو، ان سب کو لے جا جنت میں جن پر حساب نہیں ہے۔ وہم شرکاء الناس فیما سوا ذلک من الابواب، اور یہ حضرات باقی لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے اس دروازے سے جانے میں جو ان دروازوں کے فیما سوا ذلک من الابواب، جو اس کے علاوہ دروازے ہیں، یعنی جو داہنی طرف دروازہ ہوگا اس سے تو خالی وہی لوگ جائیں گے جن کا حساب و کتاب نہیں ہونا ہے، باقی وہ لوگ اگر چاہیں کسی اور دروازے سے جانا تو جا سکتے ہیں، تو اس دروازے کے علاوہ باقی دروازوں میں وہ جانے میں شریک ہوں گے، وہ یا ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی اس سے جائیں جو ان کے لیے مختص ہے، یا جس سے چاہیں چلے جائیں۔ ثم قال والذی نفسی بیدہ، پھر ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انا ما بین المصراعین من مصارع الجنہ کما بین مکہ و حجر، بے شک دو پٹوں کے درمیان کا فاصلہ جنت کے ایک دروازے کے پٹوں میں سے، یعنی ایک دروازہ ہوا اس کے کھلنے کے لیے دو پلے کم سے کم ہے نا، تو جنت کے ایک دروازے کے پٹوں میں سے دو پٹوں کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ اس طرح ہوگا جو مکہ اور حجر کے درمیان ہے، جتنا فاصلہ مکہ اور حجر کے درمیان ہے، کہا گیا کہ حجر یہ مکہ کی ایک جگہ ہے یا بحرین کی ایک بستی ہے، تو بہل جو بھی ہو تو مکہ سے بہت فاصلے پر ہے، مدینہ تک ہی اگر ہو تو بہت فاصلہ ہے، اور بحرین تک ہو تو بھی اچھا خاصا فاصلہ ہے، تو ایک یعنی ان کے درمیان فاصلہ جو ہوگا اتنا فاصلہ ہوگا، تو اتنے لوگ ایک ساتھ جائیں گے، اتنا کشادہ ہوگا، اور اس کے بعد بھی انہیں اجازت ہوگی کہ اگر چاہیں دوسرے سے بھی جا سکتے ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن حذیفہ فی حدیث الشفاعۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت حذیفہ سے مروی ہے
شفاعت کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے حضور نے فرمایا وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحْمُ، یعنی شفاعت کی حدیث پوری بیان فرمائی سرکار کی روایت سے، اور اسی میں یہ بھی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ امانت اور قرابت ان دونوں کو بھیجا جائے گا۔ فَتَقُومَانِ جَنبَتَیِ الصِّرَاطِ یمینا و شمالا، تو یہ دونوں چیزیں پل صراط کے دونوں کنارے داہنے اور بائیں کھڑی ہو جائیں گی، یعنی یہ امانت داری اور یہ قرابت، یہ دونوں چیزیں داہنے اور بائیں کھڑی ہو جائیں گی۔ تو جو امانت دار ہے اس کے لیے وہ سہارا بنیں گی، جو صلہ رحمی کرتا ہے، قرابت کو جوڑتا ہے، اس کے لیے وہ وہاں تعاون کریں گے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تعاون کیسے ہو جائے گا، صرف کھڑے ہونے سے۔ ایک پل ہے پتلا سا، آدمی چل سکتا آسانی سے، اور نیچے بہت گہرائی ہے، تو اس پر چلنے میں ڈر لگے گا نا۔ تو کنارے کنارے ریلنگ نہ ہو تو کتنا خوف معلوم ہوگا، اور اگر کنارے کنارے ریلنگ بنا دی جائے تو اس طرح خوف معلوم ہوگا، بہت سکون لگے گا نا۔ تو ایسے ہی پل صراط ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور کوئی کنارے تو ریلنگ ہے نہیں، بلکہ وہ ہے کیا، کہیں کہیں وہ لوہے کے آنکڑے لگے ہوں گے، جس کو چاہیں گے پکڑ لیں گے، اس میں سے گزرنے والے کو جانے ہی نہیں دیں گے، اس کو جہنم میں گرا دیں گے۔ تو ایسے موقع پر جب یہ دونوں چیزیں دونوں کنارے کھڑی ہوں گی تو اس کے لیے بہت راحت ہوگی نا، گزرنا آسان ہوگا اس کے لیے۔ تو اسی بات کی امانت اور قرابت ان دونوں کو بھیجا جائے گا، تو یہ پل صراط کے دونوں کنارے داہنے اور بائیں کھڑی ہو جائیں گے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ تعالی فی ابراہیم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کی اس قول کی تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار انہوں نے یعنی بتوں نے بہت سے لوگوں کو بے راہ کر دیا، فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری اتباع کی، جو میرے پیچھے چلا وہ مجھ سے ہے۔ وقال عیسیٰ ان تعذبہم فانہم عبادک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں۔ فرفع یدیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، فقال اللہم امتی امتی وبکا، اور دعا کی اے اللہ میری امت یعنی میری امت پر رحم فرما، میری امت کو بخش دے، اور رو پڑے دعا کرتے کرتے۔ فقال اللہ تعالی یا جبرائیل اذهب الی محمد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل محمد کے پاس جاؤ، وَرَبُّكَ عَالَمُ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے، یعنی جا کر جو پوچھنے کی بات کہی جا رہی ہے ایسا نہیں کہ معلوم نہیں ہے، تمہارا رب خوب جانتا ہے، پھر بھی تم جاؤ، فَسَلْهُ مَا يُبْكِيهِ، اور ان سے پوچھو کہ ان کے رونے کا باعث کیا ہے، کیا چیز انہیں رلا رہی ہے۔ فَأَتَاهُ جِبْرَائِيلُ، تو جبریل ان کے پاس آئے، فَسَأَلَهُ، اور ان سے دریافت کیا، فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا اس سے جو بیان کیا۔ فقال اللہ لجبریل، تو اللہ تعالی نے جبریل سے فرمایا اذهب الی محمد کے پاس جاؤ، فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، یقیناً ہم ان قریب تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، خوش کر دیں گے، تمہیں رنجیدہ نہیں کریں گے، یعنی تم اپنی امت کے لیے اس قدر پریشان اور بے قرار ہو، گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، خوش کر دیں گے، تمہیں رنجیدہ نہیں کریں گے۔ تو بعض روایتوں میں ہے نا کہ جب تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک شخص بھی جہنم میں ہوگا، میں راضی نہیں ہوں گا۔ اس کا مطلب آپ کے جتنے امتی ہیں جو امت اجابت ہے سب جہنم سے نکل جائیں گے، تب حضور راضی ہوں گے، اور اس طرح سے حضور کی شفاعت سے آپ کے تمام امتی جنت میں
داخل